امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر کیوں دیا گیا؟ سانس نکلتے وقت امام ابو حنیفہ کی حالت کیا تھی؟ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی سلیم صافی نے اپنے کالم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا مختصر قصہ بیان کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے دارالخلافہ کے لیے بغداد کا انتخاب کیا اور امام ابو حنیفہ کو قتل کرنے کے لیے کوفہ سے بغداد بلوایا تھا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منصور کے خلاف بصرہ میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ امام صاحب ابراہیم کے اعلانیہ طرفدار تھے۔ خلیفہ منصور کو امام صاحب سے خوف ہوا، لہٰذا ان کو کوفہ سے بغداد بلا کر قتل کرنا چاہا، مگر بلا سبب قتل کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ایک سازش کر کے قضا کی پیشکش کی۔ امام صاحب نے قاضی القضا کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی کہ مجھ کو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں، میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی، درباریوں کی تعظیم کرنا پڑے گی اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ منصور نے قاضی القضا کے عہدہ قبول کرنے کی وجہ سے امام صاحب کو اس وقت یعنی 146 ہجری میں قید کر ڈالا، لیکن ان حالات میں بھی اس کو ان کی طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ امام صاحب کی شہرت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی، قید خانے میں بھی ان کا سلسلہ تعلیم برابر قائم رہا۔ امام محمد نے جو فقہ کے دست و بازو ہیں، قید خانے میں ہی ان سے تعلیم پائی۔ ان وجوہات سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید کی حالت میں بھی رہا، جس کی آخری تدبیر یہ کی کہ بے خبری میں ان کو زہر دلوا دیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے۔ ان کے مرنے کی خبر جلد ہی تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد امڑ آیا۔ حسن بن عمارہ نے جو قاضی شہر تھے، غسل دیا، نہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، واللہ تم سب سے بڑے فقی، بڑے عابد، بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ غسل سے فارغ ہوتے ہوئے لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا، اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا۔ امام صاحب نے وصیت کی تھی کہ خیزوران میں دفن کیے جائیں، کیونکہ یہ جگہ ان کے خیال میں مغصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیزوران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ سلطان الب ارسلان سلجوقی، جو عادل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیاض بھی تھا، اس نے 459 ہجری میں ان کی قبر کے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا، جو مشہد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔